إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله۔ قرآن کریم کے یہ دو مقامات ہیں جہاں سے ایک آیت بلکہ دوسری آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ پہلی آیت سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جبکہ دوسری آیت سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 کا پہلا حصہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ جو مشترک ہے وہ ہے اولاد۔ اولاد کے بارے میں دونوں آیتوں میں تذکرہ آیا ہے۔ پہلی اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اہل میں اولاد آئے گی یا نہیں؟ اور دوسری صاف ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت نے اولاد کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیکھ لیں، آدمی لاکھوں میں، کروڑوں میں، ملینز میں کھیل رہا ہو لیکن اولاد کی دولت سے محروم ہو، آپ کو اس کے چہرے سے نظر آ جائے گا۔ اور تو اور آپ کو چہرے سے بھی کچھ نظر آئے گا کہ اس آدمی میں کون سی کمی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ پہچان لیے گئے کہ واقعی اولاد جیسی دولت سے محروم ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں، مال بے شمار، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کمپنیاں ہیں، کاروبار ہیں، لیکن اولاد نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کو اولاد ہو نہ ہو، انسان میں اللہ رب العزت نے دولت کی محبت ایسی بھر دی ہے کہ وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، اسے اتنا لمبا چوڑا کرنے کی کل ذکر نہیں۔ اولاد ہے نہیں ہے، دولت سے پیار ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں لا تلہکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری دولت، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے ہلاک نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے پھیر نہ دیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اے ایمان والوں، دونوں جگہ خطاب ایمان والوں سے ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کی تھوڑی سی صفت بیان کر دی، وقودها الناس والحجارہ،
جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، درخت کی لکڑی نہیں ہوگی. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ناس ہوں گے، لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے. پتھر تو جلتا ہے نا، یہ تو معروف ہے. بڑے بڑے بھٹے جو ہیں ان میں لکڑیاں تو نہیں ڈالی جاتی جو اینٹیں پکاتے ہیں، اس میں پتھر ہی جلتا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اسپیشل قسم کا پتھر ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، اس جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے داروغے، اس جہنم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کنٹرول کرنے والے فرشتے، ملائکۃ غلاظ شداد، وہ بڑے ہی سخت گیر ہوں گے. سخت گیر، آدمی رو رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو تو دل میں آتا ہے کہ چلو اس کو چھوڑ دو. ہم تو ایسے دنیا میں عام طور ہوتا ہے نا، آدمی کوئی منتیں سماجتیں کر رہا ہو، ہاتھ جوڑ رہا ہو، پاؤں پڑ رہا ہو، اور دوسرا آدمی اکڑے ہوئے اس کے گردن کا سریا ہی نہ ٹیڑھا ہو رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کتنا ظالم ہے، کتنا ظالم ہے کہ وہ چیخ رہا ہے لیکن یہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا. ترس آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان فرشتوں کے دل ایسے بنائے، ان کی ڈیوٹی ایسی لگائی. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ بڑے سخت گیر ہیں، سخت دل ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. انہیں اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کو پکڑنا ہے، ان کو اسی جہنم میں روک کے رکھنا ہے، ان کو جلتے رہنے دینا ہے. وہ چیخیں گے، چلائیں گے، کچھ بھی کریں گے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو کہ انہیں حکم دیا گیا ہے. اللہ نے جو حکم دے دیا ایک مرتبہ کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، اس سے وہ سرے منہ انحراف نہیں کرتے. غرض یہ کہ مال کی طرح اولاد بھی بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت ہر اس شخص کو اولاد عطا فرمائے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اور جن کے پاس اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک کرے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد تو ہے لیکن بے اولاد ہونے کو جی چاہتا ہے. بندہ کہہ رہا ہے کہ کاش میرے یہاں تو پیدا ہی نہ ہوتا. ایسی اولاد سے بھی پناہ مانگے کہ یا اللہ اولاد دے تو نیک اولاد دے، جس اولاد میں دل ہی دکھانا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام سے وہ چھوٹا سا بچہ مروا ہی دیا. کیوں مروا دیا؟ اس عمر کا بچہ کون سے گناہ کر رہا تھا، ابھی تو چھوٹا تھا. مروا دیا کہ یہ بڑا ہوگا، اپنے ماں باپ کا دل دکھائے گا، ان کا نافرمان ہوگا. آج جو ہم کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کہتے ہیں، بیٹا بگڑ جائے تو کہتے ہیں کہ تو ہمارے یہاں پیدا ہی نہ ہوتا، تمہاری بجائے تو ہم بے اولاد رہتے. یہ دیکھیں وہ واقعہ اور یہاں فٹ کر کے دیکھیں. اولاد ہو تو نیک ہو. اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی دولت ہمارے حوالے کی ہے. یہ ہمارے گلے پر امانت ہے، ہمارے سر پر، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی امانت ہے. اور امانت کو کیا کیا جاتا ہے؟ جہاں چاہے رکھ دیں، کوئی لے جائے تو لے جائے، پڑی رہے تو پڑی رہے. اگر کوئی ایسی امانت ہے کہ جس کو سائے کی ضرورت ہے، جس کو چار دیواری کی ضرورت ہے، کبھی بھی اس کو باہر نہیں چھوڑتے. اس کو سایہ چاہیے، اس کو چار دیواری چاہیے، اسے چھت چاہیے، چھت میں رکھیں گے. اور اگر کوئی ایسی امانت ہے کہ اس کے لیے صندوق چاہیے، اس کے لیے سیف چاہیے. صندوق تو آج کل معمولی بات ہے نا، صندوق کو توڑنا تو بہت آسان ہو گیا. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں
اتنے ماہر لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ہوا میں بلیڈ پھینکوں تو وہ کسی نہ کسی کی جیب کاٹ کے لے آئے گا۔ تعجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جیب کترے اتنے ماہر کہ میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ساتھ رگڑوں اور جیب کا، میں تو ہوا میں بلیڈ پھینکوں تو جیب کاٹ کے لے آتا، یعنی مہارت اتنی ہے۔ ایسے موقعوں پر ہمیں اپنی دولت کو سنبھالنے کے لیے، اس امانت کو سنبھالنے کے لیے صندوق نہیں، سیف چاہیے۔ اور سیف بھی آج کل جو ڈیجیٹل سیف آئی ہے، چابی نہیں بلکہ اس کے کچھ نمبر ہیں، چند ڈیجٹ ہیں جو آپ ملائیں گے تو کھلے گی، نہیں تو نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اولاد بھی ہمارے پاس ایک امانت رکھی ہے، تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں نا، سعودی غیر سعودی تمام اسکولوں میں چھٹیاں ہیں۔ ان چھٹیوں کے دنوں میں ہم امانت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اپنی اولاد ہے، پتہ نہیں کہ یہ آج رات کہاں تھے، اپنی اولاد ہے کہ پتہ نہیں یہ واپس گھر کب آئے۔ ماں باپ اپنیوں میں مست ہیں اور اولاد اپنی جگہوں پر۔ نہ اولاد کے لیے والدین اسوہ حسنہ بن رہے ہیں، نہ اولاد نے کبھی والدین کو ایسا دیکھا کہ اگر خالی وقت مل جائے تو اس خالی وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسلام نے بچوں کی تربیت اولاد پر بڑا ہی اہتمام کیا، بڑا ہی دھیان دیا۔ بچوں کی تربیت کے لیے بہت طول تفصیلات موجود ہیں قرآن و سنت میں۔ اگر فرصت ملے تو بچوں کو جیسے آدمی کھول دیتا ہے نا کہ رات کے ہم نے یہ جانور باندھے ہوئے تھے اب ان کو کھول دو، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئی، بچے کھول دیے، دن رات باہر، وہ رت جگے، ساری رات جاگنا، سارا دن سونا، فطرت کو ہی پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ رات کس لیے بنائی گئی ہے؟ رات کو اللہ نے سونے کے لیے پردہ بنایا ہے، اور دن کو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے معاش، کمائی کے لیے، روٹی روزی کمانے کے لیے، دن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کام کاج کے لیے۔ اب بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کام ہے، وہ کر رہا ہے۔ باپ ہے، وہ آفس چلاتا ہے، باپ ہے وہ مزدوری کرتا ہے، باپ ہے جو اس کی ذمہ داری ہے دن کو وہ کرتا ہے۔ 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں، بچوں کی چھٹیاں ہوئیں، اور ساتھ ہی ماں باپ نے بھی چھٹیاں لے لی۔ باپ کی ڈیوٹی ہے، اس نے پہلے سے سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، سمر ویکیشن آئے گی، میں بھی 1.5 مہینے کی 2 مہینے کی جتنی چھٹی بنتی ہے لے لوں گا۔ 1 مہینے کی تو تقریباً سب کی ہوتی ہے نا، کسی کی 45 دن کی ہے، کسی کی 2 مہینے کی۔ اب نہ اولاد کے پاس کوئی پڑھنے کے لیے کوئی کلاس، کوئی اسکول ہے، نہ ماں باپ میں سے کسی کے پاس کوئی کام کاج ہے۔ اب کیا ہے؟ ساری رات جاگنا، ساری رات سونا، اور خاص طور پر دن کو اتنا سونا کہ ظہر بھی گئی اور عصر بھی گئی۔ اور یہ سب لوگ کب اٹھ رہے ہیں؟ مغرب سے تھوڑا پہلے۔ میں مان لیتا ہوں کہ یہ عشاء بھی پڑھ چکے ہوں گے اور یہ فجر بھی پڑھ کے سوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مغرب، عشاء اور فجر، کیا 24 گھنٹے میں یہ 3 ہی نمازیں ہیں کہ ان کو بر وقت پڑھنا ہے؟ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی، اور 5 نمازوں کے لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ 2 نمازیں بلا ناغہ جا رہی ہیں، عصر کے مغرب کے قریب اٹھے، اب ناشتہ ڈھونڈا، ساتھ ہی کچھ جی چاہا تو 2 نمازیں پڑھ لی، نہیں چاہا تو پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ سے خاص طور پر پوچھنا ہے کہ تمہیں یہ امانت اس لیے دی تھی کہ تم ضائع کر لو؟
خود تو تم نہیں سدھرے تھے، کم از کم ان کو ہی سدھار لیتے۔ اللہ رب العزت بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ سے پوچھے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعن نگران ہے، حاکم ہے، اور ہر شخص جو اس کے تحت لوگ ہیں ان کے بارے میں مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ اور فرمایا کہ فالرجل راعن فی بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا نگران ہے، گھر کا حاکم ہے، اور گھر کے اندر جتنے لوگ اس کے تحت کام کرتے ہیں، اس کے ماتحت ہیں، چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، ان سب کی طرف سے وہ جواب دہ ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں ہی نگران ہو گئے نا، شوہر بھی نگران ہے، بیوی بھی نگران ہے، اور بیوی کے بارے میں فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وہ بھی اپنی رعیت ہے۔ ہمارے یہاں رعیت پاک و ہند میں بڑا مشہور لفظ ہے نہیں، رعایا اور رعیت، کہتے ہیں کہ یہ کیسا علاقے کا گورنر آ گیا، رعیت کی پرواہ نہیں، رعایا کی پرواہ نہیں، یعنی اس کے جو عوام ہیں، عورت اپنے گھر کے عوام کی مسئول اور مرد اپنے گھر کے عوام کا مسئول، یہ دو مسئول ہیں گھر کے خاص طور پر۔ اور پھر ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہر کوئی اپنے زیر دست لوگوں کے بارے میں مسئول ہے۔ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ ہر کسی کو پوچھے گا کہ جن کے بارے میں تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی وہ تم نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا، حفظ ذالک ام ضیع، کیا اس نے حفاظت کی اس امانت کی یا اس امانت کو ضائع کر دیا، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ گھر والا گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح ابن حبان اور طبرانی اوسط کی حدیث، اور پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ ہر آدمی مسئول ہے۔ ہماری مسئولیت سال میں 10 مہینے تو کچھ نہ کچھ رہتی ہے، 10 مہینے یا 9 مہینے، چھٹیاں 3 مہینے، پہلے یہاں 4 مہینے ہوا کرتی، سعودی اسکولوں میں 4 مہینے چھٹیاں ہوتی تھیں، اب تھوڑی تھوڑی کم ہو رہی ہیں، 9 مہینے کر لیں۔ 9 مہینے تک آدمی تھوڑا سا مسئول ہے، اب یہ 3 مہینے سال کا حصہ ہیں یا نہیں؟ ان 3 مہینوں میں بچے بھی آزاد ہیں، ماں باپ بھی آزاد ہیں، ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں اور بچوں کو تو بالکل ہی پرواہ نہیں، یہ ہماری چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، اور نہ کوئی سبق، نہ کچھ نہ کچھ، یہ آزاد ہیں ہر اعتبار سے۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو بری سوسائٹی، برے دوست مل جائیں تو سمجھیں کہ زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اور انہی تھوڑے تھوڑے اوقات میں آدمی سیکھ جاتا ہے نا، 2-3 مہینے کسی ایسی سوسائٹی میں بیٹھ گیا، ایسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو نشہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی منطقہ بھی ایسا ہے جہاں نشہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی یہاں بیٹھے تھوڑا سوچ سکتا ہے کہ لوگ سعودی عرب اور نشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نشہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ حضرت عمر فاروق جیسا عظیم انسان نبوت کے بعد پہلا دور خلافت گزر گیا، دوسرا دور خلافت آیا، رمضان میں آدمی نے شراب پی ہوئی ہے۔ عاشورہ کے روزہ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے شراب پیا۔ وہ موقع ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ویلک والصبیان صیام، ارے بدبخت تو شراب پیے ہوئے روزہ توڑے ہوئے ہے، ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے۔ ان 3 مہینوں میں بھی اپنی اولاد کو اپنی نگرانی میں رکھیں اور اچھے اچھے پروگرام بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھٹیوں میں
جو پچھلے 9 مہینے کی محنت ہے وہ بھی ضائع جائے۔ ان چھٹیوں میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے، مثلا آن لائن اسلامک کورس بہت سارے شروع ہو جاتے ہیں، آن لائن قرآن، آن لائن تفسیر، آن لائن سیرت، آن لائن اسلامک لیول 1۔ کچھ لوگوں نے مستقل یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیول 1 پچھلے سال تھا، اس سال لیول 2 ہے، اگلے 3، اگلے 4۔ کسی نہ کسی لیول میں حصہ لے لیں۔ فراغت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا ہے۔ فراغت، خالی وقت مل جائے تو بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ ایک آدمی 24 گھنٹے بیچارہ کیا کہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح جدا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں بازار کہاں ہے، اپنی مزدوری میں اس بیچارے کو کوئی وقت نہیں ملتا۔ ایک یہ ہے، اور ایک 6، 8 یا حد سے حد 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور اس کے پاس 14 گھنٹے خالی ہیں۔ یہ 14 گھنٹے فراغت کے ہیں، اس میں سے کتنا سو لے گا؟ میڈیکل نیند جو ہے وہ 8 گھنٹے کہی گئی نا، زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی 8 گھنٹے جوان آدمی، اور جو تھوڑے آگے نکل چکے ہیں ان کے لیے 4، 5، 6 بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال میڈیکل نیند پوری کرنے کے لیے اسے 14 گھنٹے میں سے 8 دے دیجئے، پیچھے بچے 6 گھنٹے۔ اب ان 6 گھنٹوں میں کیا کرے گا؟ بہت اچھا ہے کہ اپنے لیے کوئی بہتر کورس کا اختیار کریں اور کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں۔ قرآن کریم کی یہاں مساجد میں تحفیظ القرآن کے حلقے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مسجد میں 4، 5، 6 کونوں پر علماء کرام قاری حضرات بیٹھے ہوئے تحفیظ کرا رہے ہیں۔ بچوں کو ان میں داخل کریں۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے جو آن لائن کورس ہیں، آج کل تو الحمدللہ یہ مسئلہ بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ کو کہیں چھوڑنے نہیں جانا، پک اپ ڈراپ کا معاملہ ختم۔ پک اینڈ ڈراپ کوئی نہیں، پک اینڈ ڈراپ اپنے گھر کے اندر، بس ایک سوئچ کھولیے اور ایک کلک پر آپ کے سامنے پوری یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، ان چھٹیوں کو ضائع نہ جانے دیجیے۔ اور اسی طرح ان چھٹیوں میں اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کا پلان کریں۔ عزیز و اقارب، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، تایا ہے، عزیز و اقارب، بہن ہے، بھائی ہیں، اگر ملیں تو ملنے کے لیے وہاں جائیں۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم نے پچھلے سال سے باقاعدہ سیٹنگ شروع کر رکھی ہے کہ اس مرتبہ ہم کہاں جائیں گے؟ یورپ۔ یہاں گرمی ہے، وہاں ٹھنڈ ہے، ہم ٹھنڈ میں جائیں گے۔ ٹھنڈ میں جا کے جو کچھ دیکھ کے آتے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ میرا ایک جاننے والا اسی طرح احباب میں سے جیسے آپ ہیں، اس نے مجھے بتایا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، دبئی کی بات ہے، وہ راسل خیمہ میں رہتا تھا، کہنے لگا کہ مجھے ایسے ہی، اس کا بزنس تھا، بزنس کے ضمن میں اسے ٹکٹ مل گئے 2، 3، 4 فیملی کے ساتھ وہ امریکہ چلا گیا۔ اور میں امریکہ میں ڈزنی ہے، ڈزنی ورلڈ، کہتا مجھے اس کے ٹکٹ مل گئے کہ ٹکٹ بھی ہیں، کھانا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ میں یہاں سے تیار ہو کے نکل گیا، اور سادہ شریف آدمی، اس نے کہا چلو فری ہے دیکھ کے آتے۔ کہتا کہ میں 1 دن وہاں رہا، صرف اپنے دائیں بائیں کا ماحول دیکھا، اوریانی اور فحاشی دیکھی۔ میں نے کہا کہ میری بیوی ہے میرے ساتھ، میری بچی ہے میرے ساتھ، اور بچے ہیں، میں اس ماحول میں دوسرا دن نہیں دیکھوں گا۔ فوری طور پر بیگ ٹکٹ کرایا، واپس آیا۔ اگر تھوڑی سی اندر غیرت ہو، تھوڑی سی حیا ہو، تو آدمی اس ماحول میں جہاں اتنی فحاشی، اتنی اوریانی، حد گزر گئی، وہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں صرف یہ نہیں کہ بچوں کا وقت ضائع ہوگا، بچوں کی اخلاقی حالت بگڑے گی۔ آپ مان لیا میچور ہو چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، بچہ کیا کرے گا؟ 15، 16 سال کا، 14، 18 سال کا
اور ہمارے یہاں تو 20-25 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں نا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ماں باپ کے لیے تو ساری عمر اس کی اولاد بچے ہی ہوتی ہیں، لیکن ٹین ایجر جو ہیں ان کے بہکنے کا، ان کے بھٹکنے کا بہت چانس ہوتا ہے۔ آپ ان کو وہاں لے کے جا رہے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو یورپ دکھا کے لاتے ہیں، اور بچے بھی بگاڑ لیے، اور صرف بچے نہیں بگاڑ لیے بلکہ ساتھ ہی اپنی کتنی دولت ضائع کر لی۔ تو کئی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوگا کہ دولت ہم نے کمائی ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کمائی ہے، آپ کو اسلام نے دولت کمانے کے لیے بھی پوچھنا ہے کہ کہاں سے کمائی، اور دولت لگانے کے لیے بھی پوچھنا ہے کہ کہاں لگائی۔ 4 سوال، ساری تفصیل میں نہیں جاتا، ایک پچھلا درس یہاں پورا اسی موضوع پہ ہوا تھا کہ قبر میں امتحان ہوگا 3 سوال، اور حشر میں سوال ہوگا، امتحان ہوگا 4 سوال، اور بعض روایات میں 5 ہے کہ اس کو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسب وفیما انفق، کہ وہ مال اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ حرام کمانا جائز نہیں اور حرام میں لگانا جائز نہیں، اور یہ حرام میں سراسر لگانا جائز ہوگا، صریحاً حرام ہوگا، فضول خرچی حرام ہے۔ اگر کہیں کہ نہیں سیر و سیاحت اس میں یہ بھی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہوگا، لیکن یہاں آپ ابھا چلے جائیں، ٹھنڈا ہی لینا ہے نا، کہیں اور جانے آپ کے ملک میں، یہاں رہنے والوں کے لیے، باقی ملکوں کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں، انڈیا میں شملہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے یا نہیں؟ پاکستان میں ہمارے کشمیر، مری، حیدرآباد وادی، زبردست وادیاں، خوبصورت اور ٹھنڈی۔ آپ ضرور یورپ ہی جائیں گے اور اتنا پیسہ برباد کر کے آئیں گے، تبھی آپ کو سکون آئے گا اور بچے خراب کر کے لائیں گے۔ اس امانت کو ہم نے ہر اعتبار سے دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھوں سے نکل جائے۔ صلہ رحمی کریں، اپنے عزیز و اقارب کے پاس لے کے جائیں۔ وہ کس کے عزیز ہیں جہاں ہم لے کے گئے؟ یورپ میں لے کے گئے، کس کے عزیز ہیں وہ تو اسلام کے شروع سے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور دشمن آ رہے ہیں، دشمن رہیں گے۔ یہودی عیسائی ہے نا وہاں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تو ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائے۔ وہاں اپنے بچوں کو خراب کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، میڈیکل جا رہے ہیں، تعلیم جا رہے ہیں، مان لیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سیر کرنے کے لیے بھی وہاں جائیں جہاں عیاشی، فحاشی اور بدماشی اپنی حد سے بھی گزری ہوئی ہے۔ چھٹیوں کو موقع غنیمت سمجھیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اور اتنی دور چلے جاتے ہیں۔ امریکہ اتنا 12 گھنٹے کا سفر ہے، 14 کا، 16 ہم سے بھی اور آگے نکل گئے، 16 گھنٹے کا پلین کا سفر ہے، وہاں سیر کرنے کے لیے چلے گئے، اور جہاز پہ ہی اگر جدے اترنا ہو تو کتنا وقت لگے گا؟ 2.25 گھنٹے، 2 کر لیجئے، ایئرپورٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے 3 کر لیجئے۔ 3 گھنٹے کا سفر کر کے کتنے گھنٹے بچ گئے؟ 13، بلکہ 18 میں سے 3 خرچ ہوئے، 15 بچ گئے۔ 15 گھنٹے بچاؤ، لاکھوں روپے بچاؤ، اور اپنی آخرت بھی سنوارو، دنیا بھی سنوارو، مکہ اور مدینہ سے ہو کے آؤ۔ یہ چھٹیاں موقع ہے، ٹھیک ہے آپ نے بھی چھٹیاں لے لیں کہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی ایک پلاننگ کریں، ایک ایسا ہمارے ساتھ پلان ہونا چاہیے کہ پتہ چلے یہ مسلمان والدین ہیں، یہ اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ اس قسم کا پروگرام بنائے۔ ہمارے پروگرام بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بچوں کو اٹھایا سیدھے وہاں لے گئے جیسے جہاں عموماً حیوانوں کی طرح زندگی گزاری جا رہی ہے۔
حیوانوں کے یہاں بھی نہ کوئی کپڑا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. کئی لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ ان کی تعریف میں بڑے عجیب و غریب جملے استعمال کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہ تن پہ کپڑا نہ من میں میل. یہ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تن پہ کپڑا نہیں، ننگے ہیں لیکن من میں کوئی میل نہیں، کسی کے خلاف نفرت نہیں، کسی پر غصہ نہیں. کہاں سے یہ تم جملے گھڑ کے لا رہے ہو؟ اسلام تمہیں سکھاتا ہے، سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، من سے میل آپ نہ نکالیں تو پھر اسلام کا کیا قصور ہے؟ صرف سورہ حجرات کے تھوڑے سے کلمات دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ من میں میل رہ ہی نہیں سکتا. میل ہم خود جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی تاریخوں میں رطب اللسان ہے. نہ تن پہ کپڑا نہ من میں میل. ان کے تن بھی گندے، ان کے من بھی گندے، ان کا اندر بھی گندا، ان کا باہر بھی گندا. اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا پروگرام بنائیے، اچھے طریقے سے ان کو یہ چھٹیاں گزارنے کا، اور باقی دنوں کا، صرف چھٹیاں کا نہیں، باقی اوقات کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہمارا حال جو دیکھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دیکھیں، فرماتے ہیں انی لاکرہ ان ارى احدکم سبحلا، میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں دیکھوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، بیکار، کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ، کہ نہ تو وہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے نہ آخرت کا. یہ نہیں کہا کہ وہ ہر وقت نماز پڑھے، دنیا کا بھی کوئی نہیں کر رہا، آخرت کا بھی کوئی نہیں کر رہا. یہ جو پیسے برباد کرنے کے لیے ان علاقوں میں جاتے ہیں، یہ کیا دنیا کا کام ہے؟ یہ نہ دنیا کا کام ہے بلکہ الٹا آخرت کی بربادی کا سامان ہے. اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دیجئے، ان کی صحیح معنوں میں تربیت کیجئے. اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے ان کی تربیت لگائی ہے، اور خود ان کے لیے اسوہ حسنہ بنیے. ہم پہلے سے 4-6 مہینے پہلے سے ہم ہی اٹکیلیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس مرتبہ ہم کہاں جائیں گے. بچوں کو بھی وہاں آنے تک کتنا پمپ کر رکھا ہے ہم نے کہ ہم اس مرتبہ کہاں جا رہے ہیں. جب آپ کا حال یہ ہوگا تو بچے بیچارے کیا کریں گے؟ اور بچوں کو آپ نے اسوہ حسنہ یا قدوہ حسنہ بن کے دکھانا ہے. تو کیا اسوہ حسنہ یہ ہوگا؟ بچوں کے ذہن میں تو آپ خود زہر بھر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ خود اپنے بچوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں. بے دینیت، لا دینیت کا زہر، عریانی فحاشی کا زہر. ایک مسلمان کو عریانی فحاشی دیکھ کر جو غیرت آنی چاہیے، بار بار دیکھے گا تو معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. اپنے بچوں کو کبھی کبھی چھٹیوں میں بطور خاص بار عام حالات میں کبھی کبھی، لیکن چھٹیوں میں بار. ایک تو کہتے ہیں نا فراغت، میں نے بات تھوڑی سی ذکر کر کے آگے نکل گیا تھا. فراغت نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان 2 کے بارے میں بہت ہی فریب میں مبتلا ہیں، یعنی ان کو نعمتیں ہی نہیں سمجھتے. اور وہ کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت. صحت نعمت ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا نا، یہاں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. ہسپتال میں جا کے دیکھیے، صحت کا پتہ چلے گا کہ نعمت ہے یا نہیں. کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، ٹوٹا پھوٹا بستر پر پڑا ہوا ہے یا بیمار ہے، اور اس بیچارے کو کھانے پینے یہ وہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے. وہاں قدر ہوگی صحت کی. اور اگر آپ نے فراغت کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر اس مزدور سے پوچھیے جس کا میں نے ذکر کیا کہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں 24 گھنٹے وہ کیسے کولو کے بیل کی طرح چل رہا ہے، اور ہم 6-8 گھنٹے کام کر کے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. فراغت کی قیمت اس سے پوچھیے، وہ بتائے گا.
اس چلچلاتی دھوپ میں جو مزدور دھوپ میں کام کر رہا ہے اور ڈیوٹی بھی اس نے پوری کرنی ہے. اب پچھلے دنوں یہاں ایک قانون آیا تھا، بہت اچھا کیا حکومت نے، کہ 3 گھنٹے 12 سے لے کے 3 تک اگر 50 سینٹی گریڈ گرمی ہو جائے، یعنی گرمی 50 تک چلی جائے تو 12 سے لے کے 3 تک 3 گھنٹے کوئی کمپنی کام نہیں کرائے گی. اگر کسی نے کام کرایا لیبر سے تو اس کو اتنا جرمانہ ہو. بہت اچھی بات. لیکن پھر وہ کہاں جائیں گے ان 3 گھنٹوں میں؟ اب وہاں جو بھی کچھ ان کے بیچاروں کے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں وہیں رہیں گے. 3 بجے کے بعد کیا ٹھنڈ ہو جاتی ہے ساری، 12 بجے تک ٹھنڈ رہتی ہے. گرمیوں کے دنوں میں آپ کو 24 گھنٹے ٹھنڈ نہیں ملے گی باہر. خاص طور اندر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، مسجدیں، گھر، گاڑیاں سب ایئر کنڈیشن، دکانیں، مال ایئر کنڈیشن، لیکن باہر سائڈ پہ کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی. ان سے پوچھئے کہ فراغت کی قیمت کیا ہے. فراغت نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ فراغت زحمت بھی بن جاتی ہے. زحمت کیسے بنے گی؟ چھٹیاں آ گئیں، اسکول بھی نہیں، کالج بھی نہیں، یونیورسٹی نہیں ہے اور کوئی پروگرام نہیں ہے. کوئی ایسا والدین نے پروگرام تیار نہیں کیا ہوا کہ بچے کو ہم بٹھائیں گے، بچے کو وعظ و نصیحت کریں گے، ہمارا بھائی ان 2 مہینوں میں شیڈول یہ ہوگا، فجر کی نماز پڑھیں گے، ناشتہ کریں گے، رات تھوڑا کم سوئے تھے تھوڑا دن کو سو لیں گے، کوئی بات نہیں، کر لیں. لیکن یہ کہ ساری رات جاگتے رہیں، سارا دن سوتے رہیں، تو یہ کوئی شیڈول نہیں ہے. اچھے انداز سے اگر آپ نے اس بچے کی فراغت کو صحیح استعمال کیا تو پھر وہ نعمت ہی رہے گی. اور اگر آپ نے اچھے طریقے استعمال کیا وہ زحمت بن جائے گی. اور کبھی کبھی آدمی فراغت سے اکتا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی کام نہیں تو ایک آدمی کام کا عادی ہے، جب کام کوئی نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں. اب ایک آدمی کام کرتے کرتے جب اچانک اسے گھر بٹھا دیا جائے، اور گھر میں بیٹھ کے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں نا کہ جو گھر بیٹھا ہے وہ کام کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر گھر میں بیٹھا ہے کام بھی کوئی نہیں، ڈیوٹی باہر کوئی نہیں، تو آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ گھروں میں لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس آدمی کو گھر میں بھی گھر والے بھی تھوڑا کم برداشت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت یہیں ہمارے گلے پڑا رہتا ہے. ریٹائر پارٹی جو ہے خاص طور پر وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھے. یہ فراغت ہے جو کہ مصیبت بنتی جا رہی ہے. اس قسم کی فراغت کو اچھے طریقے سے یوز کریں، اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر انداز سے کچھ نہ کچھ گھر کے اندر بیٹھ کے وعظ و نصیحت کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. یہ اپنے بچوں کو نماز، روزے کی، زکوٰۃ کی تربیت دینا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا یہ کب ہوگا؟ جب بچوں کو کہیں بٹھائے گا، ان کے ساتھ یہ بات کرے گا. اور سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. آیت نمبر 13 سورہ لقمان. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم. کیونکہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرک میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے. جن گھروں میں اللہ رب العزت نے توحید کی نعمت رکھی ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان کی اولاد میں شرک عموماً داخل نہیں ہوتا، لیکن کیا حضرت لقمان کے گھر شرک کے داخل ہونے کا کوئی چانس تھا؟ نہیں تھا. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ.
اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے بچوں کو اسی انداز سے واعظ کریں، نصیحت کریں، انہیں کچھ نہ کچھ سکھلاتے رہیں، پڑھاتے رہیں، انہیں ان ایام میں نمازوں کی پابندی کرائیں، اٹھنے بیٹھنے کی سارے امور کی نگرانی رکھیں، اور بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے واقعات، چھوٹے بچے ہیں ان کو واقعات آپ سنائیے، ذرا بڑے ہو جائیں گے ان کو کتابیں دیجیے، سی ڈیز دیجیے۔ آج کل سی ڈیز، ویڈیو اور یہ وہ اور ڈی وی ڈی، آج کل تو میرا ان چیزوں سے بھی ہم آگے گزر گئے ہیں۔ انہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ بتائیے کہ بھائی یہ دیکھو یا یہ سنو، ان کے دلوں میں حب الہی، بچے کے دل میں مراقبت اللہ۔ مراقبت اللہ کیا ہے؟ کہ تم جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، جب بھی ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ ہمارے صوفیوں کا مراقبہ تو اور ہوتا ہے نا، پتہ نہیں اس تفصیل کو آپ کے علم میں ہے یہ تفصیل یا نہیں، لیکن چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ صوفی کو یہاں مکاشفہ، مراقبہ اور یہ اور بڑی عجیب و غریب قسم کی اصطلاحیں، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں، لیکن مراقبہ اصل یہ ہے کہ انسان کے دل پر اللہ کا راج ہو، میں جہاں بھی ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، دن ہے رات ہے، میں اندر ہوں میں باہر ہوں، میں شہر میں ہوں میں جنگل میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک سفر میں ہیں، اور سفر کے دوران گزرتے گزرتے ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرے، اور اس کا چرواہا جو ہے وہ تھوڑا اونچا کہیں کسی پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، پہاڑی سے چھوٹی موٹی، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی درخت ہو، کوئی سایہ ہو، کچھ نہ کچھ۔ گزرتے ہوئے دیکھے دو آدمی گزر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، بھاگا ہوا آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات چیت ہوئی، جو تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، یعنی تم بکری ہمیں بیچ دو گے، پیسے تمہارے کام آ جائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ میں مملوک ہوں، میں غلام ہوں، میں بکریاں چلانے پر مامور ہوں، یہ بکریاں میری نہیں، بکریاں میرے مالک کی ہیں، آقا کی بکریاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صاحب فراست، ان کے بارے میں کہا کہ ان کی زبان پر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص کرم تھا کہ ایسے نہیں بول پڑتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ایک بکری، اگر کبھی گنتی کرنے آ ہی جاتا ہے تو کہنا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا تھا۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ حضرت پھر اللہ کو میں کیا کہوں گا، عمر فاروق کو تو میں بلا لوں گا، اللہ کہاں ہے؟ اس کے الفاظ ہیں این اللہ، عمر فاروق تو غائب ہے لیکن اللہ تو غائب نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا مالک کون ہے؟ ان کے پاس گئے، جا کے اس سے بات کی، مجھے تمہارا یہ غلام چاہیے، قیمت ادا کی، اور ساتھ ہی اس کو آزاد کر دیا کہ اتنا لائق انسان اور اتنا امانت دار انسان کہتا ہے کہ عمر فاروق کو پتہ نہیں تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے مراقبت اللہ، اللہ کو ہر حال میں اپنے سامنے سمجھیں، اپنے ہر معاملے میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ہماری ہر حرکت کو، تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے، جانتے، سنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ ہمارے یہاں بچوں کو کچھ دکھائیں گے بھی تو ٹام جیری، کیا جی، ٹائم کل کرنے کے لیے، کوئی تو پہلے تھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، اور ابھی کچھ لفظ میں کبھی کبھی سنتا ہوں ٹائم کل کرنے کے لیے، یعنی ٹائم کو قتل کرنا ہے، اسے اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ ٹام جیری لگا دیا، اس طرح کی فالتو چیزیں لگا دی، بچوں کو ایسے
واقعات انبیاء کے واقعات موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، عربی میں موجود ہیں، جس زبان کا کوئی جاننے والا ہے ہر زبان میں انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اچھے اتھینٹک قسم کے موجود ہیں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں واقعات موجود ہیں۔ اس قسم کے واقعات ان کو سنائیں، سکھلائیں، تاکہ وہ بچے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں۔ اور اس وقت تک آدمی مومن ہی نہیں ہوتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کے ولد یعنی ماں باپ اور اولاد والناس اجمعین اور جتنی بھی دنیا ان کے علاوہ اس کی ہے، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری مسلم کے حدیث۔ بچوں کو ان چھٹیوں میں اور ہمیشہ، یہ صرف 2 مہینے چھٹیوں کا نہیں، 3 مہینے چھٹیوں کا نہیں، مستقل ان کی ایک کلاس رکھا کریں گھر میں، ویکلی، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد آپ خود کلاس لیا کریں، اور بچوں کو اس میں پھر جو باقی وقت ہوگا اس میں کیا کرنا ہے، کیا کیا پڑھتے رہنا ہے، ایک چھوٹا موٹا کورس ٹائپ جو ہے وہ آپ دیتے رہا کریں۔ بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرح اچھے ہو جائیں گے، پڑھے لکھے، دیندار، صاحب عقیدہ سلیمہ۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں آ کے خاص طور پر ہمیں عقیدے کا پتہ چل گیا کہ عقیدہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ رب العزت نے دے دی ہیں تو بچوں کے دلوں میں ڈالیں، کیونکہ بچے ہمارے جب چھٹی واپس جاتے ہیں تو جو ماحول وہاں دیکھتے ہیں نا، کسی کا چچا مزار پہ جا رہا ہے، کسی کی خالہ مزار سے آ رہی ہے، کسی کی پھوپھی بازار میں جا رہی ہے، بازار نکل جاتا ہے لفظ، لیکن وہاں تو مزار زیادہ ہوتے ہیں، بازار کم ہوتے ہیں۔ ایک بازار میں کئی مزار ہیں۔ بچوں کی تربیت کریں، ان کو توحید، ایمان، عقیدہ، یہ چیزیں سکھلائیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔